علیحدہ بات ہے. اس کے بعد آپ کی بات سے ایک بات چیز سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں جو ضروریات زندگی ہیں، یہ تمام تر ضروریات زندگی جو کہ ایک کسی بھی انسان، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا، ان تمام تر چیزوں سے سب سے پہلے قرآن کریم ان کو آزاد کرتا ہے، اسے ایسا ایک نظام دیتا ہے، ایک ایسا معاشی نظام کہ جس میں آ کر وہ یسر کی طرف چلا جاتا ہے، اسر سے بچ جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کمال ہے کہ نزول قرآن کو اگر ہم دیکھیں اور ترتیب نزول قرآن کو دیکھیں نا، یہ صورتیں تمام میرے پاس یہ جو ترتیب ابھی فی الحال یہ میں نے ابھی پڑھ دی ہے آپ کو سورہ تبت یدا، ابھی یہ 5ویں نمبر ہے. پھر اذا الشمس کورت، اس کی تفصیل میں بعد میں بتا دوں گا. رسول کریم وہ ہے خنس الجوار الکنس سے، وہ اس میں ہے کہ یہ ہم نے رسول کریم نے آپ کو وہ امین ہے. یہ اس کی تفسیر میں ذرا تھوڑی سی بات میں بتاؤں گا کہ یہ جو آپ اصل میں جو آپ اللہ کا حق دیتے ہیں نا، تو وہ اس کو احادیث میں آپ امین ہوتے ہیں. جو ٹیکس وصول کرتے ہیں نا، ان کو مصدق بھی کہا گیا ہے، عامل بھی کہا ہے، ان کو امین بھی کہا ہے. آپ نے امین، امانت جو ہے نا، وہ صدق و امانت جیسے حضرت بکر صدیق کا، تو اس میں اس امین کی وضاحت ہے. میں اتنا بتا دیتا ہوں. اچھا، اگلی سورہ میں آپ آ جائیں، سبح اسم ربک الاعلی. اس میں یہ وہ سورہ ہے جو آپ نے صحابہ کو مدینہ میں جب وہ لوگ آتے تھے حج کے لیے، تو کچھ صحابہ کو اس سورہ کے ساتھ بھیجا کہ مدینہ والوں کو ذرا اسلام کی بتا دیں. اس میں ایک آیت ہے جو بڑی زبردست ہے، میں وہ پڑھ لیتا ہوں. قد افلح من تزکا. قد افلح، افلح میں نے بتا دیا لا الہ الا اللہ والے لوگ، اور دوسرا تزکا وہ ذکر اسم ربی، اور یہ ذکر کر زکوٰۃ دیتے ہیں اور ربوبیت کرتے ہیں. تیسرا فصل قد افلح، دوسرا کا من تزکا و ذکر اسم ربہ، پھر تیسرا فصل. یہ 3 چیزیں جو تھیں اس میں پھر واضح کی ہیں. اگر آپ کو ان کے میننگ کو اگر آپ غور کریں، اور کہا یہی بات نہیں کہی، یہ صحیفہ میں تمام پیغمبروں کو یہی 3 چیزیں سمجھائی جاتی. معیشت کا پہلے اصول سمجھایا جاتا. افلح من تزکا ذکر اسم ربہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے دولت بڑھانے میں. دیکھو پھر وہی بات بتا دی نا، میں سرکولیشن کرنی ہے. بل آخرت تو خیر و ابقیٰ، جو آخرت کے لیے دو گے وہی تمہیں بچے گا. آخرت خیر. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ تمام صحیفوں میں یہ 3 چیزیں کا ذکر تھا. اللہ. اب میں اس سے زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، جو عالم ہے وہ نکال، ان کو پتہ لگ جائے گا. بات کا ایسا کوئی شک نہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں، ایک نیا باب ہے سوچنے کے لیے. اور یہ دیکھیں تو قرآن کس طرح آپ کو اب پچھلی قوموں کے پاس لے گیا کہ تمہیں یہ سن لیے، یہ صحف الاولی میں یہ 3 ڈائمینشن رسول تھا. اللہ. اچھا، اب آتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ سورہ، جو سب کی جڑ ہے، وہ سورہ 8 ہے، سورہ لیل. سورہ لیل. ہاں، اس میں بالکل دولت کی تقسیم کی، سرکولیشن کی، اور کیا ہے اور کس طرح ہے، وہ اور کلیئر کر کے بتا دیا. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. یہ تمہاری محنت جو ہے، کوشش مختلف ہے. سا جو ہوتا ہے نا، سائی، اس کو بھی کہتے ہیں جو ٹیکس وصول کرتا ہے. یہ عربی کی لغت، یہ آیا ہے ہمارے لفظ استعمال ہوا ہے. سَعْيَكُمْ شَتَّىٰ، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی ٹیکسز کی بات آ رہی ہے، جو شتّا، تو یہاں بتایا نہیں کہ 3 ہیں، لیکن وہ مختلف 3 ہیں. وہ 3 آئے فَنْ آتا وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ الْيُسْرَىٰ. یہ یسر میں جائیں گے. پہلے وہ یسر کی 3 کنڈیشن بتا دی تھی، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور اللہ کا حق. یہاں اور بھی ذرا اچھی طرح بتا دیا. فمن آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. یہ سوری والی آیت میں دیکھیں، وہ قضا کر دی جا پر صدقہ آ گیا، اور دوسرا وہ متقی تھا. مطلب الفاظ کو گھما کر وہ چیزوں کو مختلف، مطلب تشریح آتی ہے. اب اس کے لیے ایک حدیث اگر آپ وہ یاد کر لینا تو آپ کی ساری دل در دور ہو جائیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار تو لکھے ہوئے ہیں. صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا پھر تو ہم عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہ کتابیں ہیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ نے کہا نہیں، فامل، عمل کرو. فکل میسر لما خلق له، ہر ایک کو وہ میسر ہے، یسر ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا.
اگر وہ اہل سعادت میں سے ہے تو اس کو یسر عمل سعادت ملے گا، اور اگر وہ اہل شقاوت میں سے ہے تو اس کو عمل شقاوت والا ملے گا۔ پھر آپ نے یہی سورہ پڑھی، مزے کی بات یہ ہے، سورہ اللیل، ہاں پھر آپ نے پڑھا واللیل اذا یغشی، یہ فمن آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ومن بخل واستغنى كذب بالحسنى، وہ اس میں چلے جائیں گے جو بخیل ہیں دولت جمع کر، اور جو اس کی دولت کی تین سرکل میں۔ اب صدق بالحسنى کی یہاں پھر تعریف امام آپ دیکھیں مسند امام وہ ہمارے امام ابو حنیفہ کی مسند میں جب یہ آیت پڑھی گئی صدق، تو آپ نے کہا یہ لا الہ الا اللہ، جیسے تبی کرم والا جی کو آخری دن بھیجا تھا نا وہ جنگ میں، ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے، ان کو بولے یہ صدقات دینے، تو یہاں پر پھر دوبارہ بذر کہ صدق بالحسنى جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اچھا اتکلی کون ہے؟ اس سورہ کے اخیر میں اتکلی یوتی مالہ یتزکیٰ، وہ زکوٰۃ والے ہیں جو مال آدم نین تنتوزا ابتغاء وجہ، وہ اپنی دولت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے آپ کی عطیہ جو محنت کا ہے، یہ یسر آپ نے اب کلیئرلی بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا یہ اہل سعادت ہیں اور اہل جنہ ہیں، بس یہ بات کو خبر ہے، کیونکہ تفسیر سے ایسا آ رہا ہے نا، یہ یسر والے لوگ یہی ہے، اسی لیے وہ اذا نوکرا پھر ناکور کافرین تو یسر میں نہیں ہوں گے، وہ پکڑے جائیں گے۔ یہ یسر، یہ یسرنا القرآن للذکر فل، اب اس میں ایک ذکر آ گیا نا لا الہ الا اللہ صدق، ٹھیک ہے جی۔ ایک جگہ حدیث بھی سنا دیتا ہوں، ان اللہ جزل قرآن ثلاث اجزاء، ابھی آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی، صحیح مسلم، اللہ نے قرآن کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا، کہ اب 3 کا عدد دیکھ رہے ہیں نا کیسے تقسیم ہو رہا ہے، بلکہ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، وہ سورہ عبسہ و تولیٰ میں وہ کا ذکر علم بے ایدی سفرات کرام بررہ، آپ نے کہا یہ مہر قرآن ہے اگر یہ 3 چیزوں کو سمجھ جائے گا، وہ بعد میں ایکسپلین کروں گا۔ بے ایدی سفرات کرام بررہ، کرام والے لوگ ہوتے ہیں جو کرامت لیتے ہیں، جو اللہ کا حق لیتے ہیں، یہ اس میں سورہ فجر میں آ جائے گا، اگلی سورہ میں، فَأَكْرَمَهُ نَعْمَهُ فَيَدُعُ أَكْرَمًا وَإِذَا قَدَرَ رِزْقَهُ، 3 ہے نا، ایک اکرام والے لوگ، ایک نعمت والے لوگ، اور ایک میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو قدر رزق والے لوگ، 3 ہی ہے نا، وہ تن من دھن جس کی میں نے بات کی تھی، تو یہ اکرام والے لوگ وہ جو ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے کہا اکرموا صحابو خیارکم، وہ اکرام بھی کرتے ہیں، اللہ کا حق بھی دیتے ہیں، اور اپنی دولت کو بھی حفاظت میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس سورہ میں آپ واللیل اذا یغشی، اتنی زبردست سورہ ہے نا، اگر آپ اس کو پکڑ لیں، بلکہ اس سورہ کی ایک اور عملی تشریح میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے اس سورہ کو یہاں تک چھوڑا نہیں ہے، آپ نے یہاں پڑھی بھی ہے، اہل جنت ہیں یسر والے۔ پھر ایک حدیث بتاتا ہوں، میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب میں دیکھتا ہوں، اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ رسول پاک نے کہا کہ جس کے پاس علم اور مال ہو، علم اور مال ہو، اور وہ اس کو استعمال کرے کہ 3 شرطوں میں، والم اللہ حق، اللہ کا حق، صلہ رحمی کرے، اور تقی ربہ کرے، وہی اتکلذی یوتی مالہ، یہاں اس کی اور ایکسپلینیشن ہے، یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس علم اور مال ہے وہ دولت کی گردش اب اس طرح کرے گا، اب اور کلیئر کر کے سمجھا رہے ہیں، اسی سورہ کی تفسیر وہ آتی ہے، وہ جو صلہ رحمی آ جائے گا آتا، اور تقی ربہ، اور وہ جو اللہ کا حق ہے صدقہ، وہاں وہ کہہ دیا کہ یعلم اللہ حق، اور یہ جو اپنی حدیث ہے، اس کے متعلق آپ نے کہا فافظو، اس کو حفظ کر لو، یاد کر لو، اور اس حدیث میں یہ بھی کہا کہ صدقات سے مال کم نہیں ہوتا، بیکاز جب صدقات آپ گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو گورنمنٹ اگر صحیح استعمال کرے گی تو آپ کو بجلی پانی آپ کے اوپر نشاور ہوگی، تو آپ کی تو آمدنی 700 گنا بڑھ جائے گی۔ جی ہم سورہ واللیل اذا یغشی کی بتا رہے تھے، اس میں جو امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ صدقات تو ہم دے دیتے ہیں یہ حکومت کے اکاؤنٹ میں نا، ٹھیک ہو گیا، صدقات بیت المال، ٹیکسز کی شکل، ہاں ٹیکسز کی شکل میں، اور باقی لیبر والے کو دے دیتے ہیں۔ تیسرا ہم اس میں ری انویسٹ کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ دولت بڑھتی جاتی ہے، لیکن یہ لفظ ہے ایتاء زکوٰۃ، ایتاء کا لفظ جو اگر آپ عربی لغت میں دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بہتی ہوئی نہر،
یہ جو آپ کے کاروبار میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ فلوڈیٹی آج کل اس کو کہتے ہیں، یہ تو سرکولیشن میں پیسہ جا رہا ہے، یہ زکوٰۃ بنتا جاتا ہے۔ تو جس طرح صدقات آپ کا حق نہیں ہے تو زکوٰۃ آپ کا کیسے حق ہو سکتا ہے؟ حق المال ہے، یہ حق المال، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ یہ جب تک آپ کی زندگی ہے اس کو آپ چلاتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہاں، کلام یہ آپ چلاتے رہیں، اور لیکن اس میں آپ نے زہد اختیار کرنا ہے، اس سے دور بھی رہیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ ہے نا۔ اس کو انویسٹمنٹ میں تو کرائیں، کاروبار میں تو چلائیں، لیکن زہد میں یہ جیسے مثال حضرت علی کرم اللہ جی نے کہا ہے وَآجَانُهُمْ مفقود، یہ جو بڑے بڑے دولت پیدا کرتے ہیں عین المال، یہ مفقود ہو جائے گی، مثال فی قلوب موجود، یہ اس کا آپ کے دل میں مثال موجود ہے، جیسے خون سرکولیٹ کرتا ہے، خون تو سارے جسم میں پوری طاقت پیدا کرتا ہے، گوشت بھی پیدا کرتا ہے، تمام چیزیں، لیکن خون خود حلال نہیں۔ اسی طرح یہ دولت جو سرکولیشن میں ہے، اس کا خیال رکھیں، اس کی بھی تقسیم ہونی ہے۔ میں نے بتایا تھا یہ ورنہ آپ طاغوت میں چلے جائیں گے، ہاں جی۔ تو وہ اس لیے اس نے موت کہا، کے وقت اس کی اب میں بتاتا ہوں، اتکلذی یوتی مالہ یتزکا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، آپ نے اس کے رب الاعلیٰ کی طرف جانا ہے، ربوبیت کی طرف۔ اور اگر آپ نہیں جاتے تو پھر فرعون کی بات سن لیں، اس بلا فرعون تغاف اللہ کا انتزکا وادی یاکل رب کا تخشا فرات القبضہ فکذب اسر ثم ادبر یسر فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلیٰ۔ اگر آپ طاغوت بنیں گے تو پھر وہ دولت کو کہیں گے کہ میں رب ہوں اس کا۔ تو آپ رب الاعلیٰ اللہ کو بنانا ہے، اسی لیے آپ سجدہ میں جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی اللہ، آپ سبحان ربی اللہ کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ سجدہ میں گئے ہیں۔ تو یہ اسی لیے پھر یہ دولت جو پھر موت کے اوپر اس کی تقسیم ہوتی ہے، جس طرح ہر سال آمدنی تقسیم ہوتی ہے، یہ دولت بھی تقسیم ہوتی ہے، اور اس کے وہ 3 حصے ہیں، دین، وصیہ، وارثین۔ اگر تو آپ عدل کے ساتھ تقسیم کریں گے تو آپ جنت میں چلیں گے۔ اگر ایک آدمی ساری عمر ٹیکسز صحیح دیتا رہا ہے اور صحیح خیر عمل ہے، حدیث ہے، تو وہ لیکن موت کے اوپر وہ اجافہ فی وصیت میں گڑبڑ کرتا ہے تو وہ دوزخ میں۔ لیکن ایک آدمی کچھ غلطیاں بھی کرتا جاتا ہے، شر مال میں کچھ تھوڑی بہت گڑبڑ کی، ٹیکس صحیح، لیکن مرتے وقت دولت کی تقسیم میں عدل کر لیتا ہے تو پھر جنت میں۔ اس لیے وہ اس کی صورت میں ہے کہ جو ان حدود کو قائم رکھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو حدود کو توڑے گا وہ نہیں۔ تو وہ حدود ہے دین، وصیہ، وارثین۔ دین جو ہے اللہ کا حق دیتے ہیں، وارثین کو ایک حصہ ملے گا، اور ایک ہے وصیہ، یہ ہوتی ہے جو آپ وقف کرتے ہیں مفاد عامہ کے، دیکھیں نا، آپ جانے سے پہلے اس طرح پہلے تو آپ نے غریبوں کو دیتے رہے ہر سال، اب دولت میں کسی کی زیادہ ہو گئی، کم ہو گئی، تو موت کے اوپر یہ دولت کی تقسیم ہونے سے بھی اونچ نیچ کا فرق کم ہو جائے گا، معاشرے میں عدل آ جائے گا۔ سپوز ایک آدمی نے 30 کروڑ کی دولت چھوڑی ہے تو وہ تو گھر والوں کو 10 کروڑ ملے گا، لیکن ایک آدمی نے 300 کروڑ کی تو اس کے تو گھر والوں کو 100 کروڑ ملے گا۔ اب ان دونوں میں فرق آ گیا کہ آگے دوڑ میں یہ مار کھا جائے گا، وہ سب کچھ خرید کے لے جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ وہ بکرے کا پورے کا بکرا خرید کے لے جائے گا، آپ کو ملے گا اس پر دولت اتنی زیادہ ہے۔ تو اس لیے وہ وہاں عدل کیا گیا ہے، وہاں تقسیم، اس کو عدل کہتے ہیں، یہ وہ حدیث میں ہے، جو عدل کر جائے گا وہ جنت۔ ان تینوں میں تقسیم میں عدل کرنی ہے۔ یہ دولت کی تقسیم بھی آپ نے عدل کر کے جانا ہے، اگر عدل کر کے نہیں جائیں گے پھر آپ طاغوت بن جائیں گے اور طاغوت کے حصہ دار بن جائیں گے، اور یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہو جائے گا۔ وہاں تو قیامت کے دن پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے، آپ کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آمدنی کی روٹیشن ہر سال کی ہے، اس نے سورۃ توبہ لکھا ہے ہر سال 1 دفعہ یا 2 دفعہ آزمائے جاتے ہو، ہر سال تو آپ کی آمدنی کی روٹیشن ہوتی ہے، ایک حصہ ٹیکس، ایک حصہ، اور موت کے وقت جس سال ہے اس سال وہ ایک تو آمدنی کی سرکولیشن میں ہے اور دوسرا دولت کی آپ نے پھر وہاں تقسیم کرنی۔ اور لفظ وہاں اوصی علیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب مٹائے یہ اتنا بڑا خطرناک لفظ ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اوصا کا مطلب اگر آپ عربی میں دیکھیں یہ عام حکم سے بھی، امر سے بھی بہت بڑا ہے، اور پھر اس میں لکھا ہے وصیت من اللہ، فریدت من اللہ، یہ 3 حصوں میں تقسیم میں
وارثین اور دین، اس میں وصیت من اللہ، اللہ کا حکم وہاں کلیئر لکھا ہے، جیسے فریضۃ من اللہ وہاں لکھا ہے نا صدقات میں، اس میں بھی لکھا ہے فریضۃ من اللہ بھی ہے، وصیت من اللہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تمہیں، اور یہ حکم ہمارا نہیں ہے، کہا یہ پچھلی تمام قوموں کو یہ حکم دیا جاتا تھا، یہ قرآن میں اوصا کا لفظ ہے کہ مرتے وقت یہ دولت کی صحیح تقسیم کر جانا، ورنہ آپ وہ معاشرے کو گڑبڑ کر رہے ہیں نا، مترفین کلاس پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کہتا ہے دمرنا تدبیرا، میں اس معاشرے کو ختم کر دیتا، اگر معاشرے میں اونچ نیچ بہت ہو جائے تو دمرنا تدبیرا کہا ہے، بلکہ ایک آدمی کو کہا ہے کہ تم رو گے بہت اور ہنسو گے کم، کیوں کہ وہ ساری دولت چھوڑ گیا تھا، جاؤ دیکھو وہ معاشرے میں تفرقہ پیدا ہو گیا۔ دیکھیں ایک آدمی یہ 3 حصے کر گیا، حدیث ایسے ہی ہے، اللہ کا حق بھی دے گیا اور وصیت بھی لکھ کے گیا اور طول حسن گھر والوں کو بھی اس کا حصہ دے گیا، تو کہا یہ بہت ہنسے گا روئے گا کم، کیونکہ اس نے معاشرے میں عدل قائم کر کے گیا ہے۔ جی تو یہ تقسیم 2 قسم کی روٹیشن آپ کریں گے، آمدنی کی بھی اور پھر دولت کی بھی، تو تب آپ کا معاشرہ صحیح ترقی کرتا جائے گا، کبھی رکے گا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ وہ جو اس کے کارخانہ ہے فرض کے 900 کروڑ کا، تو اس کی وہ اگر موت کے اوپر 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو وہ تو کارخانہ ٹوٹ جائے گا، بات نہیں ہے، اس میں شیئرز بن جاتے ہیں، اس کی فیملی کے شیئرز 1/3 رہیں گے، حکومت کے شیئر 1/3 ہو جائیں گے، اور جو وصیت وقف عام لوگوں کی شیئرز بھی 1/3 ہوں گے، کارخانہ اسی طرح چلتا ہے، شیئرز اب بدل، آپ سمجھ گئے نا؟ جی اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے، اور اس میں ایک حکمت بھی ہے، سپوز باپ نے تو 900 کروڑ ارب روپے کما کر اتنا بڑا کارخانہ لگایا، اس کے بیٹے شاید بیوقوف ہوں، اب ان کے 1/3 شیئر ہے تو 3 ڈائریکٹر ہوں گے، حکومت کے بھی 3 ڈائریکٹر ہوں گے، اور عوامی فلاح کے بھی 3 ڈائریکٹر، 6 ڈائریکٹر باہر سے آ جائیں گے۔ اگر یہ 3 ڈائریکٹر کمزور ہیں خاندان کے، وہ 6 ڈائریکٹر تو کمزور نہیں ہے، تو حکمت ہے، وہ نظام چلتا رہے گا اور اچھی طرح چلے گا، بلکہ آگے سے زیادہ بہتر چلے گا، بیکاز آپ نے 6 ڈائریکٹر اس کے بہترین لے لیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں اتنی خوبی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اب صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر میں سورہ فجر میں ذل اوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، یہ کچھ اور قوموں کا کہا ذکر کر کے، کیا فرعون بڑے اوتاد الذین، وہ میخوں والا وہ طاغوت تھا، فرعون طغوا فی البلاد وہ طاغوت تھا، پھر اس سے فساد پیدا ہوگا۔ جناب آپ کو بہت شکریہ، اللہ کے میں جنت سے شروع ہو کر اس سورہ فجر میں آخر میں آپ کو جنت تک لے گیا ہوں، اور بتا دیا ہے کہ دولت کی گردش میں آپ نے آمدنی کو بھی صحیح تقسیم کرنا ہے اور اینڈ پر دولت کو بھی صحیح تقسیم کرنا ہے۔ یہ سورہ فجر یہ اسی کی علامت ہے۔ آپ کی گفتگو سے جو میں سمجھا ہوں، یہ پوری بات جتنی بھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کہ ایک تو میں نے یہ سمجھا آپ سے کہ ہم صرف اقوال کی حد تک محدود ہو گئے، ہم اعمال یا افعال کی طرف نہیں گئے، ہم نے عمل نہیں کیا۔ دوسرا، ہم نے لا الہ الا اللہ کے ایمانیات کے حوالے سے تو ہم لا الہ الا اللہ کو جانتے ہیں، لیکن معیشت کے حوالے سے لا الہ الا اللہ کا پیغام ہم نہیں جانتے، جو کہ الحمدللہ ہمیں آپ کی طرف سے ملا ہے۔ تیسری اہم ترین چیز جو آپ نے فرمایا کہ ذکر اللہ جو ہے، وہ جب تک ہم اس پورے 3 ڈائمینشنل اکنامیکل سسٹم کو نہیں سمجھیں گے، اس ٹائم تک ہمیں ذکر سمجھ نہیں آئے گا، اور ذکر وہ فوائد ہمارے سامنے نہیں رکھے گا۔ یہ جو آپ نے بات کی نا سورہ فجر کی، مجھے وہ یاد آ گئی کہ یہ وہ طاغوت ہو جائے گا اور فساد ہو جائے گا اگر یہ 3 چیزوں میں اکرام اور نعمت اور اپنا قدر میں 3 حصوں میں تقسیم نہیں ہوگا۔ حدیث بھی ایک اس طرح ہے کہ 1-2 بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا حرث تاکلون التراث اکلا لما ہے نا، میں نے بتایا نا، دولت جتنا دولت کی حرث 2 چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہے، ایک شرف والے اور ایک مال والے، وہی اکرام والے اور مال، اور اس طرح 2/3 دین فساد میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی بتا دیا کہ دین کی 3 صورتیں آپ پڑھ کے دیکھیں حدیث میں، تو وہ شرف اور مال کے اوپر حملہ کریں گے، یہ شرف مطلب جو حکومت کو جانا ہے، اور مال جو ہے جو اس کو صحیح تقسیم کرنی ہے، تو ان دونوں میں فساد پیدا ہو جائے گا، اور اس کا دین جو ہے وہ
فساد میں چلا جائے گا. 2/3 دین کا ہے فساد میں چلا جائے گا. کلا بلا تکریمون الیتیم ولا تحاضون تعامل تاکلون تراث کلمہ تحبون المال حبا جما. یہ حرص مال پھر 2/3 جو ہے دین اس کا ضائع ہو جائے گا. جزاک اللہ جی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی، آپ کے وقت کا شکریہ، آپ کی تحقیق کا، آپ کے علم کا شکریہ. یقیناً یہ سننے والوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے جو آپ نے پیش کی ہے پورے پروگرام کے اندر، اور انشاءاللہ اس کا اگلا پروگرام ہم انشاءاللہ اگلے حصے بھی انشاءاللہ اس کے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے جی. اور یہاں تک فی الحال ہم آپ کے سامنے جتنے بھی اسباب ہم نے بیان کیے ہیں کہ اسباب زوال امت میں کون کون سے وہ اسباب ہیں، اور ان میں جو مین چیز تھی وہ سید رائی صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے ماشاءاللہ اپنی تحقیق کے ساتھ. اللہ کریم ہمیں قرآن پر مزید سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. میں یہ کہنا ہے شروع میں نے کہا تھا کہ وہ 3 حصوں میں بارش کا پانی، اس کو فقہ دین اللہ کہا ہے جی. سورۃ بینہ میں پھر کہا ہے وہ ما امر یا عبداللہ مخلصین اللہ الدین حنفاء یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذالک دین القیم. یہ جو دولت کی تین حصوں میں تقسیم ہے، یہ اندر میں یہ دین اللہ اور دین قائم کرنے کا بیسک ہے. اس کے بعد تو پھر آپ کی دوسری چیزیں ہیں، لیکن جو اندر کی روح جو ہے وہ اس کو فقہ دین اللہ اور دین قیم کہا ہے. اور یہ صرف دولت کی تقسیم کی ہے، اور جب یہ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ.